مسلمان جو ہے صبح کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، غلط ہے، بالکل کہنا چاہیے السلام علیکم۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے کہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، وہ بھی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا یہ عرب کہتے ہیں صباح الخیر، اللہ تیری صبح بہتر کرے۔ اسی طرح مساء الخیر، اللہ تیری شام اپنی جو ہے وہ بہتر کرے۔ یہ گڈ مارننگ اور ہائے اور بائی بائی یہ کیا ہے؟ یہ تو انگریزوں کے کلمات ہیں، یہ استعمال کرنا اور اسلامی کلمات کو چھوڑ دینا جو ہے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ کرکٹ اور کھیل میں جیتنے کے لیے چیٹنگ نقل کر سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا بھی جائز ہے، اور بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگنا بھی جائز ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حیا آتی ہے کہ میں بندے کے ہاتھ خالی بھیج دوں، اس لیے ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے۔ اور ہاتھ نہ اٹھانا بھی ثابت ہے کہ جیسے ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، اللہم انت السلام منک السلام یہ دعا تو ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، جماعت کے ساتھ بھی دعا جائز ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے، اور اسی طرح حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر اور زیادہ سے زیادہ کرو۔ اور علماء نے حکمت بھی لکھی ہے کہ جیسے دیکھیں نا جی کہ یہ روشنی ہے تو ہم نہ بھی چاہیں تو اس کی روشنی ہم پہ آ رہی ہے، تو جب ایک حلقہ ہوگا تو اس میں کوئی اللہ والا بھی تو ہوگا، تو اس کے نور ایمان کے جو اثرات ہیں وہ ہم پہ خود بخود آ جائیں گے، چاہے ہم نہ بھی چاہتے ہو۔ زواد میں ضاد میں یہ دونوں جائز، دال پڑھنا نہ جائز۔ افسوس اس بات پر ہے کہ دشمن کہاں پہنچ گئے، وہ چاند پہ کمند ڈال رہے ہیں اور ہم ابھی تک ضاد اور ضاد میں لڑ رہے ہیں کہ جی کہ لفظ بھئی قاری ہو، قرآن کھول کے دیکھ لو کون سی قرات ہے، بس جھگڑا کس بات کا۔ دال پڑھنا غلط ہے کہ ترجمہ بدل جائے گا، والین یا ضالین میں تو ترجمہ نہیں بدلتا، لیکن کہیں دالین تو ترجمہ بدل جائے گا، بندہ کافر ہو جائے گا۔ اگر اختلاف بھی ہو تو کوئی قرات کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب تو ماشاءاللہ علماء نے باقاعدہ یعنی پڑھانے کے لیے ویڈیو پر بھی ایک ایک چیز کھول کھول کے دکھائی ہے، ایک ایک لفظ کا ادائیگی بھی سکھائی ہے۔ تو اس میں کیا لڑنے کی باتیں ہیں یا کیا جھگڑنے کی باتیں ہیں کہ آج تک ہم اسی پہ لڑ رہے ہیں جی دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں، ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ نہیں، ٹانگیں کتنی کھلی ہونی چاہیے کہ نہیں، عورت زمین پر ہو کہ نہ ہو، مردوں کی طرح ہو، کیا یہ سارے مستحبات ہیں، اس میں کوئی جھگڑے والی بات تو ہے ہی نہیں۔ کسی نے دعا مانگ لی، کسی نے ہاتھ اٹھا لیا اور کسی نے نہیں اٹھایا۔ کسی کو ہر وقت موت یاد آتی ہے تو اچھی بات ہے، حضور نے خود فرمایا کہ اذکروا حازم اللذات، یہ لذات کو ختم کرنے والی جو موت ہے اس کو یاد رکھا کرو۔ کوئی بات، یہ تو اچھی بات ہے، یہ یاد تھوڑی کہ تم باقی کام بھی چھوڑ، مجھے موت یاد ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، موت بھی یاد کر رہا ہوں، یہ کون ہے؟ بہانہ ہے۔ میں انگلینڈ سے بات کر رہی ہوں، میرا شوہر فوت ہو گیا، حکومت کی طرف سے اناؤنس ملتا ہے ہر مہینے، اب میں نے کچھ سال پہلے دیور سے نکاح کر لیا ہے، اب وہ بھی خیال نہیں رکھتا، میں یہ اناؤنس پیسے لے سکتی ہوں؟ بہرحال اگر تمہیں لینے کا حق ہے، میرے معلومات یہی ہیں کہ تم اگر شادی نہ کرتی تو پھر لے سکتی ہو، جب تم نے شادی کر دی اب لاؤنس کیوں لو گورنمنٹ سے؟ تو لینا پھر ناجائز ہے۔ یہ کیا ہے کہ ان سے لے کے مدرسے کو، یعنی مدرسے کو حرام دینا چاہتی ہو، مدرسے کو بھی حلال دیا کرو، حرام نہ دیا کرو۔
حلال کا 1 روپیہ بہتر ہے 1000 سے. ایک دفعہ حافظ صاحب بیٹھے تھے تو ایک شاگرد جو ہے نا جی اتنا بڑا پیالہ مکھن کا لے کے آ گیا. وہ استاد بڑا حیران ہوا کہ یار اتنا دن نے کبھی مجھے اتنی مکھن بھی نہیں بھیجا، آج پیالہ پورا بھرا ہوا لے کے آ گیا، آج پتہ نہیں خاص مہربانی ہو گئی ہے. تو نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کتا منہ مار گیا تھا تو اماں نے کہا مولوی کو دیا. تم بھی تو میرے مولوی کو وہی دیتے ہو. اسی لیے مولوی بھی تیری خاتمہ خراب کر دیتے ہیں. کبھی 11ویں شریف، کبھی 12ویں شریف، کبھی میلاد شریف، کبھی رجبی شریف، کبھی معراج شریف بدعات میں ڈال کے ہمیشہ کے لیے غرق کر دیتے ہیں کہ تم حرام کھلاؤ گے تو ہم بھی تمہارا عقیدہ تباہ کر دیں. وہ بھی بدلہ لیتے ہیں، کہتے تھوڑا ہے. شوہر کی شادی کے 2 سال بعد باہر ملک میں نوکری کرنے چلا گیا. کہا کہ بیوی کو بلا لوں گا. 15 سال گزر گئے، نہیں آئے. کچھ بھی خرچہ نہیں، خلو کر کے جان چھڑاؤ اپنی. 15 سال سے نہیں آیا، ابھی بھی تم اس کی بیوی ہو. جان چھڑاؤ ایسے بدبخت سے جو 15 سال اپنی بیوی کا خبر بھی نہ لے. مسجد عائشہ کی عمرہ کرنے پر علماء کا اختلاف ہے، ہوتا رہے. بہرحال امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں. باقی اگر کوئی نہیں کرتا وہ بھی یہ اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں ضرورت کے تابع ہو سکتا ہے، بغیر ضرورت نہیں. ایک عالم کہتے ہیں کہ اگر عمرے کی نیت نہ ہو تو میقات میں احرام کے بغیر داخل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے نزدیک اسی طرح ہے. ان کے نزدیک جو آدمی بغیر عمرے کی نیت کے آئے، کیونکہ آتا ہے نا کہ لمن اراد الحج والعمرۃ، اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ پھر میقات بنانے کا کیا فائدہ؟ اگر میری مرضی ہے تو کروں گا احرام باندھوں، نہ ہو تو میں نہ باندھوں، پھر میقات کا کیا معنی؟ ایک نمبر 2، آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیں اگر ہمت ہے کہ حضور بغیر احرام کے میقات سے آئے ہوں. صرف فتح مکہ پہ حضور آئے ہیں بغیر احرام پہ، اور ساتھ بتلا دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے اور کسی کو اجازت نہیں ملی. تو اللہ کے بندے بس کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو دین سے نکالیں، یہ نہیں کہ لائیں. اور جی 2 رکعات ہی سنت ثابت ہے حدیث میں، تاکہ 4 نہیں پڑھے گا 2 پڑھے گا، پھر انشاءاللہ یہ 2 بھی نہیں پڑھے گا، فرض پڑھ کے چلا جائے گا. پھر ایک دن نتیجہ یہ نکلے گا فرض بھی نہیں پڑھے گا. کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ من تہاون فی الآداب، جو ادب میں سستی کرے، حرم عن النوافل، اللہ اس کو نفل سے محروم کر دیتے ہیں. ومن تہاون فی النوافل، اور جو نفل میں سستی کرے اللہ سنت سے محروم کر دیتے ہیں. اور جو سنت سے سستی کرے اللہ تعالیٰ اس کو فرض سے بھی محروم کر دیتے ہیں. اسی لیے اولیاء اللہ زور دیتے ہیں کہ آداب اور نوافل، تاکہ جو تہجد نہیں چھوڑے گا فجر کی نماز کیسے چھوڑے گا؟ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ عورتوں کے لیے میقات، حضور نے لکھا ہو کہ صرف عورت کے لیے، وہ حدیث تم دکھا دو ہم بھی بتا دیں گے. اگر صرف عورتوں کے لیے، حضور نے فرمایا ہوگا نا کہ عائشہ صرف تمہارے لیے بس، یا تمہارے بعد بھی صرف عورتوں کے لیے ہے. عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر تو عورت نہیں تھے، وہ تو عمرہ کرتے تھے. بس ایک ضد ہے، مقابلہ ہے، لوگوں کو دین سے ہٹانا ہے. اصل پالیسی یہی ہے کہ ایسے ایسے آسان مسئلے بتاؤ کہ لوگ نکلتے جائیں آخر چھوڑ جائیں. احرام کی حالت میں ہاتھوں میں صابن لگایا، 2-4 ریال خیرات کر دو، آئندہ احتیاط کرو. میری بیوی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اس کی کسی اور سے شادی ہو رہی ہے، تو چھوڑ دو، کرنے دو. اس کا خواب سچا کر دو نا، اس کو جاؤ دفعہ ہو، جو خواب دیکھا ہے اس پہ عمل کرو. کیا ایسی بات، مانا ہے خوشی ملے گی، شادی خوشی ہوتی ہے، یہ تھوڑا ہے کہ واقعی دوسرے سے شادی ہوگی. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. اچھا ہے، جزاک اللہ خیر جی. میں نے تو آپ کو کبھی خواب میں نہیں دیکھا. یہ بھی قسمت کی بات ہے. ایک بندہ آیا، بڑی قدرت کی بات، پرانی بات، میرے پاس حضرت
بڑا جناب شکل صورت سے بالکل بزرگ معلوم ہو، کپڑے بھی، لباس بھی، داڑھی بھی، بڑے ادب سے آ کے بیٹھا، جی حضرت آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ کہتے ہیں جی آج کل میرے اوپر قرضہ ہو گیا ہے بہت زیادہ، میں قرضے کی وجہ سے بے انتہا پریشان ہوں، چونکہ 1,00,000 ریال میں نے قرضہ دینا ہے اور میرے پاس کوئی وسائل ذرائع نہیں، جو میں کام کرتا تھا وہ کاروبار سارے ختم ہو گئے ہیں۔ تو رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ مولوی مکی کے پاس جا کے 1,00,000 لے لو۔ میں نے کہا حضرت پیسے میں نے دینے ہیں یا تم نے؟ کہہ دیا آپ نے کہا حضور سے فرمایا عرض کریں کہ وہ مجھے حکم دے، پیسے میں نے دینے ہیں، فرمایا تجھے ہے۔ میں نے کہا یہ تم کرا دو، 1,00,000 کی کیا بات ہے، میں ساری جائیداد بھی حضور کے نام پہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ پھر نبی کے نام پہ جھوٹ بولتے ہو، کوئی مسجد کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی مدرسے کے نام پہ جھوٹ۔ خدا کا خوف کرو۔ حلق یا قصر کے بجائے چاروں طرف جو ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے۔ نہیں، عمرہ کا تمہیں خط آیا تھا مکہ شریف سے کہ ضرور تشریف لائیں، کعبہ شریف آپ کے لیے اداس ہے۔ اگر عمرہ کرنا ہے تو پھر انسانوں کی طرح کرو، سنت کے مطابق کرو۔ حضور پاک نے اس طرح پھروایا ہے، تمہارے بال بڑے قیمتی ہیں، ٹک لگوا رہے ہو۔ میرے مدنی پاک نے 4 عمرے کی ہیں، ہر دفعہ اس طرح پھروایا، صرف ایک دفعہ آپ نے سارے بال کاٹے ہیں۔ میں عمرے کے لیے کہ آیا ہوں، میرا دل ابھی تک مردہ ہے۔ دل مردہ ہوتا تو مکے میں کیوں آتے؟ دل تو زندہ ہے تو عمرے پہ آئے ہو نا، ویسے درود شریف پڑھا کرو۔ ہمارے علماء قبروں کو چومتے ہیں، علماء تو نہیں چومتے، جہلا چومتے ہیں، عالم تو کوئی نہیں چوم سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ جو گلے میں کپڑا ڈال لے یا بال بڑھا لے وہ عالم ہو۔ میں راہبر ہوں، حاجیوں کو لے کے آتا ہوں، ان میں سے اپنی ٹکٹ نکالتا ہوں، ٹھیک کوئی بات نہیں۔ ایک لڑکا عدالت میں جا کر نکاح کرتے ہیں، والدین کے حکم کے بغیر نہ کریں۔ یہ لو میرج جو ہے نا انشاءاللہ پھر ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی۔ میری اہلیہ کے پتے میں پتھری ہے، دعا بھی کریں اور زمزم زیادہ سے زیادہ پلائیں، اللہ شفا دیں گے۔ میرے بھائی بیمار ہیں، غلام بچے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے دوسرے اولاد جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ میں پہلی بار عمرے کہ میں نے بال منڈانے کے لیے سر پہ مشین لگوائی ہے، نہ کہ اس طرح کوئی حرج نہیں، لیکن سارے سر پہ لگایا تو جائز ہے۔ خطابت کے کوئی تجربہ بتائیں، علماء کی تقریریں سنو، بس سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، ان کی قبر پر میرے دوست نے پتھر چھوٹا سا رکھو علامت کے لیے، وہ جائز ہے، لیکن پتھر کا پوری قبر پہ لگانا وہ حرام ہے۔ کچھ لوگ بار بار عمرہ کرتے ہیں، گنجے ایک بار ہوتے ہیں، دوسرے عمرے پر کینچی سے بال کاٹ، جب گنجے ہو گئے تو کینچی سے بال کہاں سے کاٹے؟ بالکل دم پڑ گئی، اس طرح پھروائیں، اس طرح تو پھیر چکے ہو، کینچی سے کیا کاٹا تم نے؟ میری گود میں میری بیوی کا سر رکھا ہوا تھا، بہرحال یہ گندی باتیں علیحدہ پوچھا کرو، مجھے تو پڑھتے شرم آتی ہے، تمہیں لکھتے بھی شرم نہیں آئی۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب بیمار، اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ دائمہ سے نوازے۔ میرے والدین حیات ہیں، اگر معذور ہیں یا بیمار ہیں ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہو۔ مطاف کا کنارہ جہاں تک ہاتھ ہے وہی کنارہ ہے۔ حالت احرام میں اگر دونوں طواف صفا کر چکے ہیں تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔
بھائی عزیز الرحمان پر ہوائی اثرات ہیں، ہوائی اثرات کوئی نہیں ہوتے۔ سورۃ البقرہ سارے گھر والے بیٹھ کے پڑھو، پانی پہ سب پیو، اس کو بھی پلاؤ، دم کرو، گھر میں بھی ڈالو، سب ہوائی ہوا ہو جائیں گے۔ نوجوان لڑکوں کی شادی کے معاملے میں جو والدین کا فرض ہے کہ ان کی شادی کریں، اگر والدین آمادہ نہ ہوں اولاد کی شادی پر تو وہ زنا سے بچنے کے لیے شادی کر سکتا ہے، لیکن لڑکی ان کی رضامندی سے ہو۔ قبرستان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، حضور ہمیشہ مانگتے تھے۔ جب بھی آپ گزرتے فرماتے السلام علیکم یا دار قوم مومنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاسد یغفر اللہ لنا ولکم۔ اور اسی طرح جنت البقیع پر کبھی حضور ہاتھ کھڑے کر کے گھنٹہ دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ قرآن مجید کی کسی سورہ روزانہ کے معمول پر مکمل کر کے پڑھنا بدعت ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ اب قرآن پڑھنا بھی بدعت ہو گیا ماشاءاللہ۔ دیکھا میں نے آپ سے کہا نئے مولوی نکلے ہیں نا، یعنی آپ لوگوں کو ایک آدمی جو سورۃ الواقعہ روز پڑھتا ہے وہ بھی بدعت ہی ہے۔ خدا کا خوف کرو بھائی، اللہ سے ڈرو یار، کیا مسئلے بناتے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ رات کو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اللہ اس کو کبھی بھوکا نہیں کرتا۔ تو اب روزانہ سورت تو ایک ہی پڑھ رہا ہے، بدعت ہی ہو گیا۔ حرم میں جا کے ہمارا نام لکھو، کسی کا نام نہ لکھو، دعا کرو۔ آپ کا درس جلالین کا کہاں ہوتا ہے؟ نیچے پہلی گراؤنڈ فلور پہ، صبح کی نماز کے بعد انشاءاللہ۔ معمولی بات پہ غصہ آتا ہے تو لا حول زیادہ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو ابھی میں نے بتا دیا۔ کہتے ہیں کہ جی آپ سے کہتے ہیں کہ شہد اس وقت سے پیدا ہوا کہ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہا تھا، آپ کے آنسو بہہ رہے تھے، اللہ نے مکی کو حکم دیا کہ شہد کھا لو، تو حضور سے پہلے جو شہد بنتا تھا وہ کس کے آنسو تھے؟ جب حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ شہد تو تمام انبیاء کے زمانے میں آیا ہے، اس وقت کس کے آنسو سے شہد بنا تھا؟ اور ایک آدمی نے کہا ہے کہ حضور کے جسم پہ جو پسینہ آتا تھا اس سے چاول بن جاتا، تو چاول کھاؤ، مزے کرو، حضور کا پسینہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے جب حضور پیدا ہی نہیں ہوئے تھے پھر چاول کہاں سے بنتا تھا؟ پتہ نہیں ایسے مسئلے کون ان کو گھڑ کے دیتا ہے۔ یہ مسئلے نہیں ہے، گھڑنتو ہے، گھڑے ہوئے۔ طواف کے دوران ایک بندے نے ہاتھ پر خوشبو لگایا، میں نے چپل والے کپڑے سے رگڑ دیا، صاف کر دیا، ٹھیک ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ کافر کو زمزم پلا سکتے ہیں، بالکل پلا سکتے ہیں۔ ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا، کیا پیتا تھا؟ مودودی صاحب کی کتابیں پڑھنا ٹھیک ہے، ان کی کتابوں میں بعض چیزیں اختلافی ہیں، لیکن کسی عالم کی نگرانی میں پڑھو تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، علماء سے ہوتی ہیں، کون ایسا آدمی ہے جس سے غلطی نہ ہو؟ ان سے بھی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ گھر میں جنات کا اثر ہے، سارے گھر والے بیٹھ کے سورۃ البقرہ پڑھو۔ حضرت علی کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں۔ حضرت ابراہیم اسماعیل السلام کی قبر کہاں ہے؟ اللہ کو علم ہے۔ ویسے الخلیل مسجد شام بیت المقدس کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں ہے۔ اگر ایک عورت تراویح پڑھتی ہے اکیلے، کیا قرآن دیکھ کے پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی ہے۔ بھینس کی یا بھینس کے کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ دودھ پی سکتے ہو، قربانی نہیں ہو سکتی۔
مسجد قبلتین میں 2 نفل کریں، پڑھیں تو اچھی بات ہے، نہ پڑھیں ضروری نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت کے لیے سفر نہیں کر سکتے ہیں، منع ہے، لا تشد الرحال الا الی 3 مساجد۔ گلاس میں چمچ کو ایسے ہلائیں جیسے طواف کیا جائے، 7 دفعہ ہلائیں، یہ کوئی نیا مسئلہ نکلا ہے؟ لا حول ولا قوت۔ اگر مرنے کے بعد میت کے رشتہ دار جو ہیں قرآن پڑھ کے بخشیں، انشاءاللہ ثواب ہوگا۔ گٹھلیوں میں پڑھیں وہ بھی صحیح ہے۔ شب معراج میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ شب معراج کی جو عبادت ہے وہ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں پابندی سے پڑھتے ہو تو تم معراج کو مانتے ہو، اور اگر بے نماز ہو تو معراج کو بھی نہیں مانتے ہو۔ میقات سے عمرے کی نیت کی، جب حرم پہنچا والدین کی مسجد عائشہ چلا گیا، عمرے کی نیت کی، میں نے مسجد عائشہ نیت کی۔ آپ تو پہلے نیت کر چکے تھے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک کیا آپ نے۔ بہرحال جادو کا توڑ جو ہے سورۃ البقرہ ہے۔ صدقے کا بکرا جو ہے جوان ہونا چاہیے، نہیں مردہ ہونا چاہیے، جو چل بھی نہ سکتا وہ اللہ کو دو نا۔ حدیث کی کتابیں کس کی لکھی ہوئی جن کے نام ہے بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ان کا نام تو لکھی ہوئے، اور کیسے نام بتائیں؟ جائیداد میں 4 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، بہنوں کو 1 حصہ اور بھائیوں کو 2 حصے۔ مسجد نبوی میں 1 نماز کا ثواب 1000 ہے۔ ہم وہاں کسی کے سلام بھی پڑھ سکتے ہیں، کب پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، خود حضور نے فرما دیا وَلَوْ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ ہم نیت کریں مسجد نبوی کی، اسی میں روضہ شریف بھی آ جائے گا۔ یعنی ایک معنی یہ ہے کہ ایک آدمی یہاں سے سفر کرے کہ میں دہلی کی جامع مسجد کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ منع ہے۔ قبر اور مسجد کا فرق ہے۔ کہتے ہیں جی قرآن مجید خود پڑھو، کسی مولوی کی ضرورت نہیں، تو اچھی بات ہے، پڑھو، ہم تو نہیں کہتے، لیکن سمجھ نہیں آئے گا جب تک کسی قرآن والے کے پاس نہیں جاؤ گے۔ میڈیکل کی کتابیں خود پڑھ کے انشاءاللہ ڈاکٹری شروع کر دو، بہت جلدی اللہ کی رحمت سے قبرستان بننے شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک تھے قاضی صاحب، میرے والد صاحب شاگرد تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں کرے، 2 بھائی تھے اور دونوں عالم تھے، اللہ مغفرت فرمائے، تو حکمت بھی کرتے تھے۔ ہماری مسجد کے سامنے دکان تھی، ایک آدمی آیا تو کہنے لگا حضرت آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا آیا حکمت کرتے ہوئے، اور کس بیمار؟ آپ نے کہا یہ قبرستان جو دیکھ رہے ہیں تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ ایک عورت عمرے کی نیت سے مدینے سے نیت کرتی ہے، عمرہ ادا کرنے سے پہلے اس کی وضع حمل ہو گئی تو اب ناپاک ہو گئی، جب تک پاک نہ ہو عمرہ نہیں کر سکتی۔ اگر وہ اپنے وطن میں بھی چلی جائے، واپس آ کے عمرہ بھی کرے گی، دم بھی دے گی۔ کہتے ہیں کہ نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کا قتل ہوا ہے، اللہ ان مسلمانوں پہ رحم کرے اور جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کرے، جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو بقایا مسلمان ہیں ان کی مساجد ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آج کل مسلمان ہر جگہ پہ مظلوم ہے، اس پہ ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے، لیکن مسلمان جاگتے نہیں، کیا کریں؟ میری ساس ناراض ہے، میری بیوی کو نہیں آنے دیتے، تم ساس کو راضی کرو نا، اس کے لیے یہاں سے کوئی ہدیہ شدیہ لے جاؤ، راضی ہو جائے گی۔ مفت راضی نہیں ہوتی ساس، کھلاؤ پلاؤ راضی ہو جائے گی۔ میں پاکستان سے کام کی جدہ ایئرپورٹ آیا ہوں، دوسرے شہر میں جانا ہے،
ٹھیک ہے، جدے سے آئے ہیں اور دوسرے شہر میں جانا ہے تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ احرام میں بالوں کو کٹ لگا کے چھوڑ دے، دم پڑ گئی، کٹ سے نہیں ہوتا، سارا سر پہ اس طرح پھرائیں۔ احرام کھول دیا، بال کاٹنا بھول گیا ہوں ماشاءاللہ، اب بال بھی کٹائیں، دم بھی دیں، انشاءاللہ آئندہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ عمرہ کرنے آئے ہیں، بال کٹانے بھول گئے، طواف کرتے رہے، صفا دوڑتے رہے، تمہیں بال یاد نہیں آئے۔ ہر عمرے میں کندھا نکال کے 7 چکر، پہلے 3 چکروں میں رمل بھی ہوگا۔ یتیم کو دادے کی وراثت سے حصہ نہیں ملتا، اس کو تو باپ کی وراثت ملنی ہے۔ جب باپ ہی نہیں ہے تو وراثت کیسی؟ ویسے دادا اپنی طرف سے دے دے۔ فجر کی نماز 6:30 سے 6:35 تک ادا کی گئی۔ گھڑی پر شروع ٹائم 6 نماز ہو جائے گی، لیکن احتیاط کریں کہ سورج نکلنے سے پہلے ختم ہو جائے۔ میں چھٹے چکر میں اشارہ کرنا بھول گیا، جسد کو کوئی حرج نہیں۔ طواف کا 1 چکر درمیانی منزل پہ کیا، باقی چکر چھت پہ کیے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ طواف کے دوران پانی پیا، کھجوریں کھائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے ساتھی نے طواف تو کیا، صفا نہیں کی، دم لگ گیا، بالکل دم لگ گیا۔ یہاں دینا ہوگا دم، پاکستان میں نہیں۔ زندہ جو معذور ہے اس کے لیے عمرہ کریں، جو زندہ ہے اس کے لیے دعا کریں۔ 13 رجب کو رکن یمانی سے دیوار شک ہو جاتے، آپ رہ جائیں، دیکھ لیں، ہوتی ہے شک۔ جھوٹے شیعہ نے گھڑے ہیں مسئلے۔ قضا نماز بالکل پڑھیں۔ محرم اگر دونوں طواف صفا کر چکے ہیں تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ ڈپریشن کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ بچوں کے رشتے کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھا کریں، اللہ رحم کریں گے۔ اگر بیوی حاملہ ہے تو میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں۔ ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو الگ بات ہے، شریعت میں کوئی منع نہیں۔ اگر ہم نے 4 رکعتیں نیت کر لی سنت، نماز کھڑی ہو گئی، 2 رکعتوں میں سلام پھیر کے جماعت میں مل جائے۔ بینک میں جمع کریں لیکن سود نہ لیں، کرنٹ اکاؤنٹ رکھیں۔ هل يجوز ان اقرأ القرآن من المصحف مستجيا على ظهري؟ لا يجوز، هذا خلاف الادب۔ ما كان رسول اللہ يقرأ هكذا۔ میرے اوپر قرضہ بہت ہے، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ بینک سے قرضہ لے کے گھر بنائیں، سود ہو تو نہ لیں۔ اگر آپ عمرہ کر کے حضور پاک کے نام پہ ہدیہ کریں، جائز ہے۔ حضور پاک کو کھٹمل نے کاٹ لیا تھا، آپ نے اس کی نال کے لیے دعا کی تھی، نسل پتہ نہیں، اللہ آپ وہاں موجود تھے جب کھٹمل نے کاٹا تھا۔ جھوٹ گھڑتے ہیں لوگ، پتہ نہیں، اور پھر نبی پر جھوٹ بھی، اللہ کے نبی پر۔ پاکستان نے عمرے کی نیت کی اور پتہ نہیں احرام نہیں باندھا، جب نیت کی احرام ہی نہیں باندھا، نیت کیا ہوئی؟ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ عمرے کی نیت کی احرام نہیں باندھا، میں اب مکے آ گیا ہوں، طائف سے جا کے عمرہ کر لیں ورنہ دم دینا پڑے گا۔ لیکوریا کی مرض ہو تو کوئی نہیں، نماز ہو جاتی ہے، لیکن ہر نماز کے لیے وضو بھی کیا کریں اور لازماً نیچے پنپر وغیرہ رکھا کریں تاکہ کوئی قطرہ اللہ کے گھر مسجد میں نہ گرے۔ ولیمے کی دعوت پہ ٹیبل وغیرہ پہ ٹیبل پہ کھا سکتے ہیں، لیکن سنت کے سنت یہ ہے کہ نیچے کھلاؤ۔ لیکن اب شادی گھروں میں سارا انتظام ہی ایسے ہوتا ہے تو کوئی حال نہیں۔ فجر کی اذان کے بعد واجب الطواف پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ راشد محمود لڑکانے، وہ تو میرے عزیز ہیں، برخوردار ہیں،
اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور مدد فرمائے۔ ہم بچوں کی دعوت کیک اور پتہ نہیں کے ساتھ کر سکتے، تمہاری مرضی۔ ہاں سالگرہ والا دن ہو تو پھر کیک کھلانا حرام ہے، وہ تو انگریز کی رسم ہے۔ ہمارے محلے میں بہت شیعہ ہیں، مل سکتے ہیں، ہم مل سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جب سنی سارے مر جائیں تو پھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سنی غریب ہے، روٹی نہیں ملتی ہے، شیعہ کو زکوٰۃ دے رہا ہے، خوشامد کرنے جا رہا ہے نا، کہ تاکہ وہ اور زیادہ صحابہ کی مخالفت کریں۔ اور اگر حیض کی حالت میں ہو، سفر کی دعا بالکل پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ ذکر بھی کر سکتی ہے۔ بہرحال میں جوان ہوں، ڈپریشن کی بیماری ہے، ذہنی کمزوری ہے، تو لاہور زیادہ پڑھا کریں۔ اور ایک آیت ہے قرآن پاک کی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ 100 دفعہ روز پڑھا کریں، انشاءاللہ ڈپریشن وغیرہ بلڈ پریشر سب ختم ہو جائے گا۔ اور پھر روزے رکھیں گے، جو نہیں رکھے ان کا بدلہ فدیہ ادا کریں۔ لڑکا سعودی میں ہو، لڑکی پاکستان میں ہو، تو ویب سائٹ یا فون پہ نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ نکاح میں دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی ضمانک و امانک و احسانک، اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا، واشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلہ آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا الہ العالمین تمام دنیا میں جہاں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، یا اللہ کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، جہاں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔